یہ سن 756 ہجری کی بات ہے۔ تیمور کی عمر 20 برس ہو چکی تھی۔ اب وہ خود کو اتنا جری اور باقوت محسوس کرنے لگا کہ اپنے سے زیادہ قوی اور آزمودہ کار پہلوانوں کو شکست دے سکتا تھا۔ اس کے پنجے اس قدر فولادی اور قوی ہو چکے تھے کہ دور و نزدیک کسی کو اس سے پنجہ لڑانے کی ہمت بھی نہیں ہوتی تھی۔ امیر یحمان کے سارے سپاہی اور منصبدار بھی تیمور سے ڈرتے اور اس کی ایسی اطاعت کرتے کہ اس طرح امیر یحمان کی اطاعت بھی نہ کرتے تھے۔ تیمور نے فوج کے سپاہیوں کو مشقیں کرانے کا خصوصی انتظام کر رکھا تھا، تاہم جمعہ کے روز انہیں چھٹی دے دیا کرتا تھا تاکہ وہ سب جمعہ کی نماز با جماعت ادا کر سکیں۔ امیر یحمان کا ایک بھتیجا بھی تھا جس کا نام ارسلان تھا، جس سے امیر ہمیشہ خوفزدہ رہتا تھا۔ اس سے ڈر رہتا تھا کہ کہیں اس کا بھتیجا اسے قتل نہ کر دے۔ تیمور حیران تھا کہ آخر امیر یحمان کو یہ خوف کیوں لاحق تھا، مگر بعد میں اس سے اس کی اصل وجہ معلوم ہو گئی۔ قصہ کچھ یوں تھا کہ امیر یحمان نے اپنے بھائی کے مرنے کے بعد اس کی ساری جائیداد پر قبضہ کر لیا اور اپنے بھتیجے کے لیے کچھ نہ چھوڑا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کا بھتیجا اپنے چچا کا سخت مخالف تھا۔ اس کے سینے میں اپنے چچا کے لیے نفرت، حسد اور انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ تیمور کو خبر ملی تھی کہ ارسلان اس کے خلاف اپنے چچا کے کان بھرتا رہتا ہے اور اسے کہتا رہتا ہے کہ وہ تیمور کو ملازمت سے فارغ کر دے۔ ارسلان کے مطابق تیمور کا اثر و رسوخ فوج میں اس قدر بڑھ چکا تھا کہ وہ کسی بھی وقت امیر یحمان کا تختہ الٹ سکتا تھا۔ دراصل وہ تیمور سے حسد کرنے لگا تھا اور اس کی سپہ سالاری کی صلاحیتوں سے خوفزدہ تھا۔ تاہم ارسلان کے بھڑکانے کے باوجود امیر یحمان نے تیمور کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی، بلکہ اس پر پورا بھروسہ کرتا رہا اور فوج کی کمان اس سے سونپے رکھی۔ اب ارسلان کو تیمور سے اور زیادہ نفرت ہونے لگی۔ جب کبھی ان دونوں کا آمنا سامنا ہوتا تو ارسلان حقارت بری نظروں سے تیمور کو دیکھتا اور کترا کر نکل جاتا۔ حقیقت میں وہ اسے راستے سے ہٹانے کی تدبیریں سوچ رہا تھا۔ خدا کی کرنی یہ ہوئی کہ 756 ہجری ربیع الاول کے مہینے میں بمطابق مارچ 1355 امیر یحمان کا انتقال ہو گیا۔ وہ کافی عرصہ سے ذیابیطس کے مرض میں مبتلا تھا۔ امیر یحمان کو سپرد خاک نہیں کیا گیا تھا کہ ارسلان نے، جو امیر کے بعد اس کا واحد وارث تھا، بڑے مجمع میں تیمور کو مخاطب کرتے ہوئے کہا: اے تیمور ترکئی، میں امیر کی حیثیت سے پہلا حکم جاری کرتے ہوئے آج سے تجھے اپنی فوج کی سپہ سالاری سے معزول کرتا ہوں۔ آج کے بعد میری فوج میں تیرے لیے کوئی جگہ نہیں۔ تیمور کو ارسلان کی اس حرکت سے سخت رنج پہنچا۔ اگر وہ اسے تنہائی میں بلا کر معزول کرنے کا حکم سناتا تو شاید اسے کوئی اعتراض نہ ہوتا، کیونکہ چچا کی موت کے بعد وہ حقیقتاً امارت کے منصب کا واحد حقدار تھا اور اسے یہ اختیار حاصل تھا کہ وہ فوج کی سپہ سالاری جسے چاہے سونپ دے۔ لیکن اس نے ایک فاش غلطی کرتے ہوئے تیمور کو اس کے ماتحتوں کے سامنے حقیر ثابت کرنے کی کوشش کی تھی، جو اسے بے حد گراں گزری اور وہ بے قابو ہو کر چیخ اٹھا: ارسلان، بے شک تو بڑے عہدے کو پہنچ گیا، مگر حقیقت میں تیرے پاس اس بڑے عہدے کے آداب سرے سے نہیں۔ تیمور کی یہ بات سن کر ارسلان بھی غیظ و غضب میں کھول اٹھا۔ وہ پیچ و تاب کھاتے ہوئے غصے سے چیخا: میں ارسلان نہیں، امیر ارسلان ہوں، تجھے تمیز سے بات کرنی چاہیے، اے بے ادب۔ تیمور نے بھی ترکی بترکی جواب دیتے ہوئے کہا: بے ادب میں نہیں، تو ہے، کیونکہ اگر تو امیر ہوتا تو تجھے امیر کے منصب کے آداب سے بھی واقف ہونا چاہیے تھا، اور تجھے اتنی عقل تو ضرور ہونی چاہیے تھی کہ ایک عہدیدار کو اس کے ماتحتوں کے سامنے ذلیل نہیں کرنا چاہیے۔ ارسلان نے تیمور کے جواب کی پرواہ کیے بغیر وہاں موجود فوجی افسروں کو حکم دیا: اس گستاخ بے ادب چھوکرے کو دھکے دے کر باہر نکال دو۔ تیمور، جو اس وقت صرف 20 برس کا جوان تھا، یہ توہین آمیز جملے سن کر غصے سے بے قابو ہو گیا اور بے اختیار تلوار سوند کر ارسلان کی طرف جھپٹ پڑا۔ وہاں موجود بعض فوجی افسروں نے ارسلان کی حمایت میں اپنی تلواریں برآمد کر لیں اور تیمور کے راستے میں دیوار بن کر کھڑے ہو گئے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ تیمور کس قدر نڈر اور بہادر ہے اور اسے تلوار چلانے میں کس قدر مہارت حاصل ہے۔ اگر وہ اس بات سے باخبر ہوتے تو ہرگز تیمور کے سامنے کھڑے ہونے اور اپنی جانوں کو خطرے میں ڈالنے کی حماقت نہ کرتے۔ تیمور کی تلوار کے پہلے ہی وار نے ایک افسر کے دائیں ہاتھ کو اس کے بدن سے الگ کر دیا۔ تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور وہ درد کی شدت سے دوہرا ہو کر زمین پر گر گیا۔
تیمور نے اسی لمحے انتہائی چابک دستی سے جھک کر زمین پر پڑی تلوار بائیں ہاتھ سے اٹھا لی۔ اب اس کے دونوں ہاتھوں میں تلواریں تھی اور وہ کسی ناگہانی بلا کی صورت اختیار کر گیا تھا۔ تیمور نے اپنی گرجدار آواز میں ارسلان کو للکارا کہ اے ارسلان، اگر تو واقعی امیر ہے تو پھر اپنی جگہ پر ٹھہرا رہے اور میرا مقابلہ کر۔ اگرچہ اس وقت تیمور اور ارسلان کے درمیان بہت سے فوجی افسر تلوار کے ساتھ مقابلہ کر رہے تھے، مگر تیمور نے دیکھا کہ ارسلان کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی تھی۔ کچھ ہی لمحوں میں تیمور اور ارسلان کے درمیان تلوار چلانے والے فوجی افسر ایک ایک کر کے ڈھیر ہونے لگے اور تیمور دونوں ہاتھوں سے تلوار چلاتا ہوا ارسلان تک جا پہنچا۔ ارسلان نے جب تیمور کی دونوں تلواروں سے خون ٹپکتا دیکھا اور اس کے کپڑوں کو اپنے فوجی افسروں کے خون سے رنگین پایا تو وہ بے حد خوفزدہ ہو گیا اور عقبی دروازے کی طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ تیمور نے اس کا تعاقب نہیں کیا بلکہ جان بوجھ کر اسے بھاگنے دیا۔ پھر اس نے وہاں موجود سپاہیوں کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، بتاؤ ہم دونوں میں سے اصل امیر کون ہے، میں جو یہاں تمہارے درمیان موجود ہوں یا وہ جو چوہے کی طرح دم دبا کر بھاگ رہا ہے؟ پھر اس نے سپاہیوں اور افسروں کو مخاطب کر کے کہا، اگر تم لوگ بہادری اور مردانگی کی قدر و قیمت پہچانتے ہو تو ایسے بزدل اور بھگوڑے شخص کی حکمرانی قبول نہ کرو، بلکہ ماضی کی طرح میرے ماتحت رہ کر کام کرو۔ میں تم سب کو نہ صرف باقاعدہ تنخواہیں دوں گا بلکہ تمام سہولیات بھی فراہم کروں گا۔ اس وقت 11 فوجی افسر زمین پر اوندے گرے پڑے تھے، جن میں سے 4 اپنی جانیں گنوا چکے تھے اور 7 شدید زخمی تھے۔ زخمی افسروں نے فوراً کہا، اے تیمور، ہم تیری سپہ سالاری قبول کرتے ہیں اور آئندہ تیری اطاعت کریں گے، بشرطے کہ تو ہمارے لیے مناسب وظیفہ مقرر کر دے۔ چنانچہ اس دن کے بعد امیر یخمان کی فوج تیمور کے ہاتھ میں آ گئی اور اس کی ساری جائیداد پر بھی اس کا قبضہ ہو گیا۔ ارسلان خوف کے باعث تیمور کے سامنے آنے کی ہمت نہ کر سکا، لیکن تیمور نے امیر کے عہدے کے آداب بجا لاتے ہوئے امیر یخمان کی آدھی جائیداد ارسلان کو بخش دی تاکہ وہ باقی زندگی آرام سے گزار سکے۔ اس کے بعد بھی تیمور نے ارسلان کو جان و مال کے حوالے سے کوئی گزند نہ پہنچائی۔ کچھ عرصہ بعد تیمور کو ایک خط موصول ہوا۔ یہ خط ارسلان کا تحریر کردہ تھا، جس میں اس نے لکھا تھا، میں ایک گناہگار ہوں، خدا بھی گناہگاروں کی توبہ قبول کر لیتا ہے، لہٰذا اے تیمور تو بھی میری توبہ قبول کر لے۔ تیمور نے اسے جواباً لکھا کہ میں تیری توبہ قبول کرتا ہوں، اور اگر تو مجھے یہ خط نہ بھی لکھتا تو بھی میری طرف سے تجھے کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچنا تھا، مگر میں اس دن کے لیے تیری ذلت آمیز جملوں کو کبھی نہیں بھول سکتا جو تو نے میرے ماتحتوں کے سامنے مجھے کہے تھے۔ تیمور کے بقول وہ مذہب کا پابند تھا، نماز قضا نہ کرتا اور شراب کو چوتا تک نہیں تھا، علماء دین کو احترام اور عزت و تکریم کی جگہ دیتا تھا اور ان سے اہم معاملات میں مشورے کیا کرتا تھا، اگرچہ کچھ علماء کو اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ تیمور حافظ قرآن ہونے کے ساتھ ساتھ آیات قرآنی کی شان نزول سے بھی واقفیت رکھتا تھا۔ وہ اپنے ساتھ سفر میں خاص طور پر تیار کرائی لکڑی کی ایک مسجد رکھتا تھا جسے بآسانی جوڑا یا کھول کر کسی دوسری جگہ منتقل کیا جا سکتا تھا۔ سن 757 ہجری بمطابق 1356 میں جب تیمور کی عمر 21 برس تھی، وہ موسم خزاں میں اپنے چند ساتھیوں کو لے کر شکار کی غرض سے نکلا۔ اس کے کچھ ساتھی صحرائی جانوروں کو سمرقند کے شمال کی طرف ہنکانے لگے اور خود تیمور باقی ساتھیوں کے ساتھ اس جگہ بیٹھ گیا جہاں سے ہنکائے ہوئے جانوروں کو بہرحال گزرنا تھا۔ جس علاقے میں وہ لوگ شکار کر رہے تھے وہاں ایک قبیلے کرولتائی کا بسیرا تھا۔ جب وہ لوگ شکار کر رہے تھے تو قبیلے والوں نے ان کا راستہ روک لیا اور ان سے کہا، تم لوگوں کو اس علاقے میں شکار کرنے کا حق نہیں پہنچتا۔ تیمور نے وجہ دریافت کی تو قبیلے والے کہنے لگے کہ چونکہ یہ علاقہ ہمارا ہے اس لیے کسی اور کو یہاں آنے اور یہاں شکار کھیلنے کا حق نہیں ہے۔ تیمور نے غور کیا مگر اسے اس جگہ کسی کی ملکیت کے کوئی آثار نظر نہیں آئے، چنانچہ اس نے قبیلے والوں سے کہا، یہاں تمہاری ملکیت زمین کے کوئی ثبوت نہیں، اگر تم لوگ یہاں کھیتی باڑی کرتے ہو یا گھر بار بناتے ہو تو اس کا ثبوت پیش کرو، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ یہ زمین ایک بیاباں ہے جس کا کوئی مالک نہیں، اور جس کا کوئی مالک نہ ہو اس زمین پر ہر کسی کا حق بنتا ہے۔
مگر قبیلے والے بضد رہے کہ یہ جگہ ان کی ہے اور یہاں شکار کرنے والوں کو وہ قتل کر دیں گے یا پھر اسے جرمانہ ادا کرنا ہوگا۔ اس وقت شکارگاہ میں تیمور کے صرف 6 آدمی تھے، جبکہ قبیلے والوں کی تعداد 50 سے زیادہ تھی۔ اگرچہ تیمور کے سپاہی اس علاقے میں موجود تھے مگر وہ ان سے دور تھے اور بروقت ان تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ تیمور کے ساتھی اچھی طرح جانتے تھے کہ ان کا سپہ سالار کتنا بہادر اور جری ہے اور اگر ضرورت پڑی تو تلوار چلانے سے گریز نہیں کرے گا۔ تاہم تیمور کوشش کر رہا تھا کہ بات چیت جھگڑے کی صورت اختیار نہ کرے، لہٰذا کچھ سوچ کر اس نے کہا، ہم نے جو جانور شکار کیے ہیں وہ تمہارے حوالے کر دیتے ہیں، لہٰذا تم ناراض نہ ہو۔ مگر قبیلے والوں نے تیمور کی اس پیشکش کو حقارت سے ٹکرا دیا اور بولے، تمہیں جرمانہ ادا کرنا ہوگا اور وہ بھی 1000 سونے کے سکے۔ تیمور نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ شکار کر کے آئے ہیں، انہیں سکے کیسے دے سکتے ہیں۔ اس پر قبیلے والے مزید جری ہو کر بولے، تو پھر ہم تم لوگوں کو گرفتار کر کے اپنے قبیلے میں لے چلتے ہیں تاکہ تم کسی کو بیچ کر سونے کے سکے منگوا لو، ورنہ جان گنوانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بات نہ چاہتے ہوئے بھی بگڑ گئی تھی۔ تیمور نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا کہ لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تیمور اور اس کے ساتھی گھوڑوں سے اتر چکے تھے، تاہم ان کے پاس شکار کے آلات تھے جو لڑائی میں کام آ سکتے تھے۔ تیمور نے اپنے ساتھیوں کو ہوشیار کرتے ہی فوراً جست لگائی اور گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ پھر اس نے چند تیر دانتوں میں دبا کر کمان ہاتھ میں تام لی۔ اس کے ساتھی اس جیسے چالاک اور زیرک نہیں تھے۔ قبیلے والوں نے انہیں گھوڑے پر سوار ہونے سے روکنا چاہا، اس دوران تیمور نے پہلا تیر چلا دیا جو آن واحد میں ایک قبائلی کی پیٹھ میں اتر گیا۔ اگلی ہی لمحے ایک دوسرا تیر ان کے ایک اور ساتھی کی گردن میں پیوست ہو گیا۔ قبیلے والوں نے جب یہ حال دیکھا تو تیمور کے ساتھیوں کو چھوڑ کر اس کی طرف جپٹ پڑے، مگر اس سے پہلے کہ حملہ آور تیمور تک پہنچ سکتے اس نے مزید 4 آدمیوں کو تیروں کا نشانہ بنا ڈالا۔ ان میں سے ایک اوندے منہ گھوڑے کی پیٹھ پر ہی ڈھیر ہو گیا۔ جب اس کا گھوڑا تیمور کے پاس پہنچا تو اس نے اپنی کمان ڈال کر اس کی تلوار کھینچ لی۔ یوں اب اس کے دونوں ہاتھوں میں تلواری تھی۔ وہ گھوڑے کی لگام دانتوں میں دبا کر دونوں ہاتھوں سے تلوار چلانے لگا۔ تیمور کو جلد ہی یہ احساس ہو گیا کہ اس کا اور مد مقابل لوگوں کا کوئی مقابلہ نہیں۔ یہ ایسے ہی تھا جیسے کوئی طاقتور مرد نابالغ بچوں سے تلوار کا کھیل کھیل رہا ہو۔ ان لوگوں میں تیمور جیسی طاقت تھی اور نہ ہی تلوار چلانے کی اس جیسی مہارت۔ جبکہ تیمور دونوں ہاتھوں سے تلوار چلاتے ہوئے قبائلیوں کو گاجر مولیوں کی طرح کاٹ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں خوف کا شائبہ تک نہ تھا اور وہ مد مقابل افراد پر تعداد میں کئی گنا ہونے کے باوجود حاوی تھا۔ اس کے ساتھی بھی کرولتائی قبیلے والوں کو تیروں کا نشانہ بنا رہے تھے۔ وہ دشمن کے قریب آنے سے کترا رہے تھے کیونکہ وہ دو بدو لڑائی کے لیے ان کے پاس ہتھیار ناکافی تھے۔ تاہم ان کی تیر اندازی تیمور کے لیے بے حد فائدہ مند ثابت ہو رہی تھی۔ دشمن کی تعداد آہستہ آہستہ کم ہو رہی تھی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے قبیلے والوں پر ایسی دہشت طاری ہوئی کہ وہ ایک ایک کر کے فرار ہونے لگے۔ تیمور نے اپنے ساتھیوں کو تعاقب سے منع کیا کیونکہ اس طرح عین ممکن تھا کہ وہ ان کے پورے قبیلے کا سامنا کرنے پر مجبور ہو جاتے، جو ان کے لیے فی الحال ممکن نہ تھا۔ قبیلے والوں کے 22 افراد موقع پر پڑے تھے جن کے گھوڑے اور سامان تیمور اور اس کے ساتھیوں نے ضبط کر لیا اور سمرقند کی طرف روانہ ہو گئے۔ بہرحال اس واقعے سے تیمور کو اپنی طاقت کا اندازہ ہوا۔ اس نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ وہ اکیلا ایک بڑی فوج پر باری ہے اور موت کا سامنا کرنے سے نہیں گھبراتا۔ اس نے خود سے کہا، اے تیمور، خدا نے تجھے اتنی طاقت اور ہمت کا مالک بنایا ہے تو پھر تجھے اتنی چھوٹی سی فوج پر اتفاق کرنے کے بجائے اپنے اقتدار کو مشرق و مغرب تک پھیلا دینا چاہیے۔ چنانچہ جب وہ واپس پہنچا تو اس کی سوچوں کو ایک نیا رخ مل چکا تھا۔ تیمور شکار اور قبیلہ کرولتائی کے معرکے کے بعد گھر پہنچا تو ایک خوشخبری اس کی منتظر تھی۔ اس کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی تھی۔ تیمور نے اپنے پہلے بیٹے کا نام جہانگیر رکھا، جس کے معنی جہاں کو فتح کرنے والا کے ہیں۔ تیمور جانتا تھا کہ اس کے ذہن میں دنیا کو فتح کرنے کی جو سوچیں موجود ہیں وہ محض سوچنے اور دل ہی دل میں خیال بننے سے پائے تکمیل کو نہیں پہنچ سکتی، بلکہ ان سوچوں کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے ایک بڑی اور طاقتور فوج کی ضرورت ہوگی۔ چنانچہ اس نے فیصلہ کیا کہ اپنی زمین جائیداد کو فروخت کر کے ایک زبردست فوج تیار کی جائے۔
حالانکہ تیمور کو امیر یغمان سے جو جائیداد حاصل ہوئی تھی وہ انتہائی بیش قیمت تھی، اور جب اس نے انہیں فروخت کرنے کا اعلان کیا تو بہت سے لوگوں کو حیرت ہوئی، اور انہوں نے خیال کیا کہ چونکہ یہ جائیداد اور زمینیں اس سے بآسانی اور مفت میں مل گئی ہیں، اس لیے اسے ان کی صحیح قدر و قیمت کا احساس ہی نہیں ہے۔ مگر یہ لوگ اس حقیقت سے بے خبر تھے کہ تیمور کے ذہن میں کیا منصوبے پرورش پا رہے ہیں اور وہ کیا کرنے والا ہے۔ چنانچہ تیمور نے اپنی جائیداد کو جلد از جلد فروخت کرنے کے لیے اسے 40,000 سونے کے سکوں کے عوض فروخت کر دیا۔ اگرچہ یہ سستے داموں بیچی گئی، مگر اس قیمت سے اپنے خواب کی تعبیر کی شروعات کر سکتا تھا۔ تیمور نے کسی ہیل و حجت کے بغیر فوجیوں کی بھرتی شروع کر دی۔ اس نے صرف ایسے نوجوانوں کو اپنی فوج میں شامل کیا جن کی عمر 20 سے 25 سال کے درمیان تھی، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ جنگی فنون سیکھنے کی یہی بہترین عمر ہوتی ہے، اور اس کے بعد یہ فنون سیکھنے کی صلاحیتیں کم ہوتی جاتی ہیں۔ تیمور نے اپنی فوج کے جوانوں کی تربیت انہی خطوط پر کی جن خطوط پر خود اس کی تربیت ہوئی تھی۔ اس نے انہیں مذہبی قوانین کی سختی سے پابندی کروائی، وہ خود بھی مذہبی قوانین کی مکمل پیروی کرتا تھا۔ تیمور نے اپنے ساتھیوں کو نظم و ضبط اور قوانین کی پاسداری کا پابند کیا، اور انہیں خبردار کیا کہ اگر ان میں سے کوئی قوانین کی خلاف ورزی کا مرتکب ہوا تو وہ عام انسان سے زیادہ سخت سزا کا مستحق ہوگا۔ تیمور نے سپاہیوں کی تربیت کا نظام کچھ یوں کیا تھا کہ انہیں دن میں 2 بار خوراک کی مفت فراہمی کا بندوبست کرتا۔ نماز فجر کی ادائیگی کے بعد جسمانی کثرت اور فوجی مشقوں کے لیے ہر سپاہی کو حاضر ہونا پڑتا۔ ان مشقوں میں تیمور خود بھی باقاعدگی سے حصہ لیتا۔ اس کی موجودگی سپاہیوں کی کارکردگی پر بہت مثبت اثرات ڈالتی، کیونکہ وہ زیادہ دل جمی اور محنت سے مشقوں میں حصہ لیتے۔ ان مشقوں میں ذاتی طور پر حصہ لینے کی ایک وجہ یہ تھی کہ تیمور سپاہیوں کے سامنے خود کو قوی اور طاقتور ثابت کرنا چاہتا تھا۔ وہ امیر یغمان کی فوج میں رہ کر جان چکا تھا کہ سپاہی نالائق اور کاہل سپہ سالار کو تمسخر کی نظر سے دیکھتے ہیں، چنانچہ وہ سپاہیوں کے ساتھ مل کر تیر چلانے، تلوار بازی اور گھڑ سواری کی مشقیں کیا کرتا، تاکہ ان کے سپاہی جان لے کہ وہ صرف نام کا سپہ سالار نہیں بلکہ حقیقی معنوں میں جنگی فنون کا ماہر ہے۔ ایک روز تیمور نے ایک خواب دیکھا جس کا تفصیلی ذکر انشاءاللہ ہماری آنے والی ویڈیو میں ہوگا۔ اس خواب کی برکت سے امیر تیمور علماء کرام کی بڑی عزت و تکریم کیا کرتا تھا، بلکہ جیسا پہلے بھی ذکر آ چکا ہے وہ کچھ علماء دین کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتا تھا اور اہم دینی معاملات میں ان سے رہنمائی حاصل کرتا تھا۔ جب تیمور نے شیراز پر فتح حاصل کی تو وہاں مشہور شاعر حافظ شیرازی سے اس کا دلچسپ مکالمہ ہوا۔ جب حافظ شیرازی کو تیمور کے سامنے پیش کیا گیا تو تیمور نے اس کے ایک شعر کے حوالے سے تنقید کرتے ہوئے اسے کہا، اے حافظ، کیا یہ شعر تیرا ہے؟ خدایا محتسب بارہ با آواز دف دنے بخش، کہ ساز شرائع دین افسانہ بے قانون نخوائد شر۔ جب حافظ شیرازی نے تصدیق کی تو تیمور نے کہا، اے حافظ، کیا تو نہیں جانتا کہ تیرا یہ شعر دین و مذہب کے بارے میں اہانت آمیز ہے؟ حافظ شیرازی جو اس وقت بے حد بوڑھے ہو چکے تھے کہنے لگے، میرا مقصد دین کی توہین ہرگز نہیں تھا، بلکہ اس شعر میں افسانہ سے میری مراد وہی دف ونے ہے، اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دف ونے کی آواز اتنی بے وقت ہے کہ اس سے ارکان دین میں خلل نہیں پڑتا۔ تیمور کو حافظ شیراز کی توجیہ پسند نہ آئی، مگر پھر بھی ضبط کرتے ہوئے دریافت کیا، کیا یہ شعر بھی تیرا ہے؟ اگر آنے ترک شیرازی بدست کی آرد دل مارا، بخال ہندویش بخشم سمرکند و بخارا را۔ اس شعر کا لفظی مطلب یہ ہے کہ اگر وہ ترک اے شیرازی ہمارا دل لبا جائے تو بخشوں اس کے سیاہ دل پر سمرکند و بخارا۔ حافظ شیرازی نے اس کی بھی تصدیق کی تو تیمور اور تلملا اٹھا اور کہنے لگا، اے شمس الدین شیرازی، تو نے حد کر دی، میں ہزاروں انسانوں کو قربان اور خون کی ندیاں بہا کر سمرکند و بخارا حاصل کروں اور تو ایک سیاہ تل پر یہ قربان کر دے۔ اس کے جواب میں حافظ شیرازی نے جو کہا وہ تیمور کو نہال کر گیا۔ انہوں نے اپنی بوسیدہ قمیض کے بٹن کھولے اور اس کے چیتڑوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگے، اے تیمور، ہماری اسی فیاضی نے تو ہمیں یہ دن دکھائے ہیں۔ حافظ شیرازی کی یہ حاضر جوابی تیمور کو لاجواب کر گئی۔ اس نے 1000 سونے کے سکے عطا کیے اور انہیں سمرقند آنے کی بھی دعوت دی۔
یہ تیمور کی علماء، شاعروں اور دانشوروں کی تکریم کی ایک مثال تھی، جو دراصل اس خواب کی وجہ سے تھی۔ تیمور اپنے ہر سفر اور مہم میں اس بات کا خاص خیال رکھتا اور جب بھی کسی ملک یا شہر پر غلبہ پاتا تو سب سے پہلے عام منادی کرا دیتا کہ شہر کے علماء، شاعر، دانشور اور صنعتکاروں کو عام معافی ہے۔ وہ اپنے سپاہیوں کو بھی یہ خاص ہدایات دے دیتا کہ ان کے ہاتھ سے کسی اہل علم اور شاعر کو گزند نہ پہنچے۔ تیمور کے 6 ساتھی صحرا میں کس نے قتل کیے؟ تیمور نے امیر بخارا کو خط میں کیا لکھا اور اس کا اس سے کیا جواب ملا کہ جس کے بعد تیمور نے بخارا پر چڑھائی کا فیصلہ کیا؟ تیمور نے اپنی فوج کو گھوڑوں پر ملنے کے لیے سنبل الطیب نامی بوٹی کیوں دی؟ تیمور نے امیر بخارا سے 18,000 مشکال سونے کا مطالبہ کیوں کیا؟ اور تیمور نے 18,000 مشکال سونے کا مطالبہ بڑھا کر 5 لاکھ مشکال سونا کیوں کر دیا؟ امیر تیمور نے کیوں اپنی تلوار سے پورے شہر کے سامنے امیر بخارا کا سر تن سے جدا کیا؟ اور وہ کون سا خواب تھا جس کو دیکھنے کے 50 سال بعد امیر تیمور نے جب اپنی آپ بیتی لکھنا شروع کی تو اس نے یہ اعتراف کیا کہ یہ خواب بالکل سچا تھا اور اس کی زندگی اس خواب کی ہو بہو تصویر تھی۔ وہ خواب جس میں اس نے اپنی زندگی کے 2 بہت بڑے حادثوں کو بھی دیکھا۔ یہ تمام تر معلومات اور واقعات آپ لوگ انشاءاللہ ہماری آنے والی ویڈیو میں ملاحظہ کریں گے۔ یاد رہے کہ ہم ہر ویڈیو میں تیمور کی زندگی میں پیش آنے والے واقعے یا کسی معرکے کا ایک سیریز کی شکل میں تفصیلی حال بیان کرتے ہیں، جس کو آپ لوگ ہماری پلے لسٹ تیمور سٹوریز یا ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک سے ترتیب کی شکل میں دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگ امیر تیمور کے بارے میں یا مزید تاریخی اور حقیقی واقعات پر مبنی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے نیچے دیے گئے سرخ رنگ کے بٹن سبسکرائب کو دبا کر ساتھ میں لگے بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے۔ Subscribe to my channel and also press this bell icon.